اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضران مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی گفتگو کا عنوان حب رسول کے تقاضے ہیں یا ڈیمانڈس آف پروفیٹک لو یا ڈیمانڈس آف لو فار دا پروفٹ. حب رسول کے تقاضے. میں میری بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو خود مدعی نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، جو خود دعویٰ یہ نہ کرتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بےحد محبت ہے. بلکہ اگر کوئی مسلمان ایسا بھی کیوں نہ ہو جو بالکل بے عمل ہو یا اسلام سے اسے دور دور تک تعلق ہی نہ ہو، لیکن وہ مسلمان کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی حرمت کے لیے، ان کی غیرت کے لیے اس کے اندر اتنی غیرت ہوگی کہ ان کی حرمت کے لیے کٹ مرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے. تو اس فیلنگ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان کا دل محروم ہوگا. اس فیلنگ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان خالی ہوگا. لیکن اس حب رسول کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہے ڈیمانڈ آف لو فار دا پروفٹ جو ہے وہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اب یہ سمجھنے کی بات کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہماری زندگی بھر سمجھتے رہے کہ ہم بہت بڑے حب رسول ہیں، ہم ہماری زندگی بھر سمجھتے رہے کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن قیامت کے دن، آخرت میں قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو دعویٰ ہے حب رسول ہونے کا یا عاشق رسول ہونے کا، اس کو اللہ تعالیٰ رد کر دے. جو ہم حب رسول یا محبت رسول آخرت کے دن لے جائیں، اللہ تعالیٰ کو وہ قبول نہ ہو. تو یہ ڈیمانڈ، یہ حب رسول کا جو تقاضا ہے یا جو ڈیمانڈس آف لو فار دا پروفٹ ہے، جو کرائٹیریاز ہے، جو کنڈیشنز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونے کا یا ان سے محبت کرنے کا، اس کو سمجھنے کی خاص ضرورت ہے. کہ اس کے ضمن میں، اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک فارمولا دینا چاہتا ہوں. اس سے ریلیٹڈ، حب رسول کے تقاضوں سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک فارمولا دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، اسلام کا جو بنیادی تقاضا ہے، جو بیسک کرائٹیریا ہے، جو بیسک کنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جو آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے خطاؤں سے درگزر کرے گا، اور اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. اس کی بات کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. اطاعت یعنی اگر انگریزی میں ترجمہ کر دیا جائے تو اوبے. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس سے تم منہ موڑ لو، اگر اس سے روگردانی کرو، اس سے تم پھر جاؤ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں ہے. اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں ہے. یعنی اطاعت رسول یا اللہ کی اطاعت سے بائی چوائس اگر کوئی انسان انحراف کرے یا بائی چوائس کوئی انسان اگر نہ مانے تو وہ گویا کہ انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. ہاں، کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کبھی کوئی خطا ہو جائے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے اور انسان فوراً توبہ کر لے، جیسے ہم نے ابھی درس قرآن میں سنا کہ اگر کوئی انسان فوراً توبہ کر لے، کسی خطا سے، کسی غلطی سے، کسی اپنی گناہ سے اگر انسان فوراً توبہ کر لے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ یہ مصمم ارادہ کر لے کہ پھر سے غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، تو اللہ اسے بخش دے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے، اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو لوگ کہیں غلطی سے، کہیں جہالت میں، کہیں بدگمانی میں یا آؤٹ آف اگنورینس کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں. تو اگر کوئی گناہ کی فوری توبہ ہو جائے
تو اللہ کی مغفرت بھی، اللہ کی رحمت بھی اسے فوراً ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اس کے اپوزٹ اگر کوئی انسان زندگی بھر ایک گناہ میں ملوث رہا، کوئی ایک گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، ایک گناہ میں ایسا ملوث رہا کہ وہ گناہ اس کا گھیرا کر لے، اسے انکمپاس کر لے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت میں فرماتا ہے کہ کیوں نہیں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے گناہ کمائے، جان بوجھ کے کوئی گناہ کبیرہ کرے، چھوٹے موٹے گناہ تو دھلتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دھلتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کوئی گناہ کما رہا ہو، اگر سود میں ملوث ہو، شراب میں، زنا میں، چوری میں، شرک میں، قتل میں، ماں باپ کی نافرمانی میں، جادو سحر ٹونے میں، کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو، جان بوجھ کر اگر کوئی انسان گناہ کماتا ہے اور گناہ وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ گناہ اس کی لائف کو انکمپاس کر لیتے ہیں، وہ احاطت بہ خطیئۃ، کہ اسے انکمپاس کر لیتے ہیں کہ وہ اگر جتنی بھی کوشش کرے اس سے باہر نکل نہیں پاتا، کہ اس گناہ کی حالت میں ہی اسے موت آ جاتی ہے اور وہ گناہ سے کبھی توبہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ وہ جہنمی ہے اور اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی جو اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، یہ اسلام کا کنڈیشن ہے، اسلام کا بیسک کرائیٹیریا ہے۔ اب اس سے ایک قدم اوپر اٹھیے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت، کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ اگر اللہ کی محبت آ جائے تو اس چیز کا نام عبادت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عبادت کی ایک ڈیفینیشن دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو بنیادی چیزیں اگر جمع ہو جائے تو عبادت وجود میں آتی ہے، کہ دو بنیادی چیزیں اگر جمع ہو جائے تو عبادت وجود میں آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ نمبر ایک حد درجے کی اللہ کی محبت، نمبر ایک حد درجے کی اللہ کی محبت، اور نمبر دو حد درجے میں گویا کہ اللہ کے آگے جھک جانا، پست ہو جانا، بچ جانا۔ تو انتہائی اطاعت یا بے انتہا اطاعت جمع بے انتہائی محبت یا بے انتہا محبت۔ اب میں بے انتہائی یا بے انتہا کا لفظ کیوں یوز کر رہا ہوں؟ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اپنی محبت میں اللہ کے ساتھ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ تو انتہائی اطاعت اور انتہائی محبت، اور تو فارمولا کیا بتا رہا تھا کہ اللہ کی اطاعت اور جمع اللہ کی محبت، دے گو ٹو میک عبادت، اور یہی عبادت جو ہے وہ مقصد تخلیق ہے۔ سورہ زاریات کی وہ آیت آپ تمام حضرات کے ذہن میں ہوگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نہیں بنایا ہے جنات کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کریں۔ یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے، یہ جو عبادت کا لفظ ہے یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے، اور یہی دعوت تمام انبیاء اور رسول اپنے قوموں کو دیتے آ رہے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ یہی جو لفظ عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنا، یہی تمام انبیاء اور رسول کا اپنی قوموں کے لیے میسج تھا، اپنی قوموں کے لیے تبلیغ تھی، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تبلیغ تھی۔ لیکن ایک فرق ہے، فرق کیا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول، پچھلے انبیاء اور رسول اپنی قوموں کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ اسپیسیفک بھیجے گئے تھے، وہ ڈائریکٹ کیے گئے تھے اپنی قوموں کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام نوع انسانی کے لیے ہوئی۔ تو اللہ کے رسول کے ضمن میں آپ کو قرآن مجید میں کہیں یا قوم ہی کا لفظ نہیں ملے گا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے ضمن سے ملتا ہے، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب علیہ السلام کے ضمن سے ملتا ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں اپنے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اسی کی مدد مانگو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کہیں بھی قرآن مجید میں یا قوم ہی کا لفظ نہیں ملتا، بلکہ یا ایھا الناس، کیونکہ آپ کی بعثت ہے تمام نوع انسانیت کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے دنیا والوں، اے انسانیت، اے بنی انسانیت، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا ہے اور تمہارے سے پہلے جو تھے، تمہارے سے قبل جو تھے، ان کو بھی بنانے والا ہے، اور تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، ولعلکم تتقون۔ اور ایک اور چیز نوٹ کرنے کی بات ہے کہ کلی عبادت، یہ کمپلیٹ عبادت، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجود، یہ اللہ مطلب یہ اسپیسیفک کرائیٹیریا ہے اسلام کی۔ جزوی جی اطاعت جو ہے، جو انکمپلیٹ یا ان پارٹس عبادت جو ہے، وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جیسے لاسٹ ویک ہم نے قرآن میں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو، آدھے ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں جو وعید آئی ہے، جو دھمکی آئی ہے اللہ کی طرف سے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لائے ہو کتاب کے ایک حصے پر اور دوسرے حصے کا کفر کر دیا، دوسرے حصے کا رد کر دیا، تو کیا جزا و سزا ہوگی ان لوگوں کی جو یہ روش اختیار کرتا ہے۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم انہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے اور آخرت میں انہیں ہوگا شدید ترین عذاب، آخرت میں ان کے لیے تیار کیا گیا ہے شدید ترین عذاب، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ تم تمہارے حج و عمروں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم تمہاری داڑھیوں کی لن سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تمہاری عمروں سے تمہارے حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج ہو رہا، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، دے گو ٹو میک عبادت، اور اس میں جو اطاعت والا حصہ ہے، اللہ کی اطاعت والا حصہ ہے، اس کی بڑی زبردست ترجمانی کی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی ہمیں تو آئی ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی غلامی کرنے کے لیے، ہماری عبدیت اللہ کے لیے ظاہر کرنے کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زندگی میں اللہ کی اطاعت نہ ہو، اللہ کی بندگی نہ ہو، تو وہ زندگی نہیں شرمندگی بن کے رہ جاتی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو فارمولا کیا ہے جو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی اطاعت، کہ اللہ کے احکام کو فالو کرنا، اللہ کی اطاعت جمع اس کے ساتھ اللہ کی شدید محبت، دے گو ٹو میک عبادت ایکولس عبادت۔ فارمولا اگر دیکھیں تو اللہ کی اطاعت پلس اللہ کی محبت ایکولس عبادت۔ اب یہی دو الفاظ اللہ کے رسول کے لیے بھی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اللہ کے رسول کی شدید محبت۔ اب اللہ کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں نے وہ آپ کو آل عمران کی آیات سنا دی ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خطاؤں کو درگزر کرے گا، تمہارے خطاؤں سے درگزر کرے گا، انہیں بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور ہے اور اللہ بڑا رحیم ہے۔ اس کے بعد اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس سے تم مڑ جاؤ، اگر اس سے منہ موڑ لو، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت سے اگر اسے اگنور کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کو جان بوجھ کر کوئی اگنور کرے گا تو اس پر کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اس کے کانورس اگر اسٹیٹمنٹ لے لیا جائے، اس کے برعکس کا اگر کوئی اسٹیٹمنٹ لے لیا جائے، جس نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی گویا کہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو یہ سمجھ سکتے ہیں جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، آیت میں اللہ کہتا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اب ان کی محبت کو جوڑ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جوڑ لیں، کہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ابتدائی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام نوع انسانیت سے۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام نوع انسانیت سے۔ اور اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا اور حضرت عمر کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کیا ہے اللہ کے رسول دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر آپ میرے لیے عزیز ہو، دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر آپ میرے لیے عزیز ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اپنی جان سے؟ تو اس کے بعد اللہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب پہنچے ہو مقام مطلوب پر۔ تو اللہ کے رسول سے شدید ترین محبت، اور تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اللہ کے رسول کی محبت، جب اللہ کے ضمن میں ورڈز الفاظ آئے اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت تو یہ عبادت بنی۔ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اللہ کے رسول کی شدید محبت، دے گو ٹو میک اتباع، یہ لفظ اتباع بنتا ہے۔ اور فرق کیا ہے اطاعت میں اور اتباع میں؟ فرق کیا ہے کہ اطاعت کی جاتی ہے کسی کے حکم کی، کسی نے حکم دیا آپ نے فالو کیا، آپ نے آرڈر فالو کیا، وہ اطاعت ہو گئی۔ لیکن اتباع وہ چیز ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے فٹ پرنٹس پر چلنا، کسی کی پیروی کرنا، چاہے اس نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ اور یہ اطاعت سے بہت بلند ہے، اتباع جو ہے اطاعت سے بہت بلند ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، اصل جو اتباع ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں کہ کیا ہے۔ کہ ایک مثال کے طور پر ایک صحابی تھے بدو، وہ ایک بار مدینہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، اور انہوں نے زندگی میں ایک ہی دفعہ اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اللہ کے رسول کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے جو گرہبان تھا، آپ کا جو کرتا تھا، اس کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔
اللہ کے رسول کو جب آپ نے دیکھا، آپ اس حالت میں تھے کہ آپ کے اوپر کے جو بٹن تھے وہ گرہبان کے وہ کھلے ہوئے تھے، تو اس صحابی نے اپنی زندگی پر اپنے گرہبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے اللہ کے رسول کو اس حالت میں دیکھا ہے، میں انہی کی اتباع کروں گا، میں انہی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ اوپر کے گرہبان کے بٹن نہ لگو، کہ آؤٹ آف محبت، آؤٹ آف لو، جو اللہ کے رسول کو دیکھ کر انہیں امیٹیٹ کرتا ہے، ان کی نقل اتارتا ہے، وہ اتباع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہی راستے لیا کرتے تھے جہاں سے اللہ کے رسول گزرا کرتے تھے، وہ وہیں جگہ نمازیں پڑھا کرتے تھے جہاں اللہ کے رسول نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور وہ اسی درخت کے نیچے رکا کرتے تھے جہاں اللہ کے رسول رکا کرتے تھے۔ یہ کوئی حکم نہیں تھا اللہ کے رسول کا، یہ آؤٹ آف لو، یہ آؤٹ آف محبت، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی رسول کی اتباع کرنا، ان کی محبت جمع ان کی اطاعت، دیس ٹو ٹرمز گو ٹو میک اتباع، اللہ کے رسول کی اتباع۔ اس کے بعد یہی اتباع کا لفظ جو ہے، یہی جو اتباع کا لفظ ہے، اور اس اتباع کا مقام کیا ہے، یہ جو لفظ اتباع آیا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ میں سورہ آل عمران کے پھر سے میں کہہ دینا چاہوں کہ وہ آیت میں سنا چاہتا ہوں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یہ لفظ اتباع آ گیا کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، کیا تم اللہ کے محب کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بالفرض آپ نے ارادہ کر لیا کہ نقش قدم پہ میں نے چلنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے ارادہ کر لیا اور آپ چلتے رہے ہیں اللہ کے رسول کے فٹ پرنٹس پر، ان کے پاتھ پر، ان کے نقش قدم پر آپ چلتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے، لیکن کہیں کسی موقع پر غلطی ہو جائے، کہیں کسی موقع پر اس راستے سے پاؤں پھسل جائے تو فوراً توبہ کرو، فوراً واپس کھڑے ہو، توبہ کرو، اللہ آپ کے گناہوں سے درگزر کرے گا، اللہ آپ کے خطاؤں کو اور گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور ہے اور اللہ بڑا رحیم ہے۔ تو یہی لفظ اتباع جو ہے، سب سے پہلے سورہ الاعراف کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ لفظ اتباع وہاں بھی آیا ہے۔ اب اس آیت کو تھوڑا کانٹیکسٹ سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا تورات دینے کے لیے، تو پہلے 30 دن کے لیے بلایا تھا، اس کے بعد 10 دن کا اضافہ ہو گیا، تو 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے۔ اس ڈیوریشن میں، اس دوران پیچھے جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ فتنے میں پڑ گئی تھی۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ سمری ایک جو تھا جادوگر، اس نے کیا کیا، وہ ایک ڈھونگ رچایا، اس نے ایک سونے کا بچڑا بنایا، اور سونے کا بچڑا اس طرح بنایا کہ جب اس کے اندر سے ہوا گزرتی تھی اس کے اندر سے ایک ساؤنڈ نکلا کرتا تھا، اس کے اندر سے ایک آواز نکلی کرتی تھی۔ اس کے بعد سمری نے کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا الہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کہاں گیا ہے، کوہ طور پر گیا ہے، پتہ نہیں کس خدا سے ملنے گیا ہے، یہ ہے تمہارا خدا۔ تو بنی اسرائیل کے بہت سارے افراد جو ہیں وہ اس فتنے میں آ گئے، وہ اس فریب میں آ گئے اور اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے، اس بچڑے کی پرستش کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ اور جیسے آپ کو جانتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام تو تھوڑے جلالی قسم کے شخص تھے نا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں 40 دن کے بعد کوہ طور، وہ پتھر کی تختیوں پر وہ یہ لے کر آتے ہیں احکام عشرہ، the 10 commandments، جو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کی تختیوں پر ان کو کنگا کر کے دیا تھا، لکھ کے دیا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تختیاں لے کر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے تو ایسے حالات وارد ہو گئے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ جو تختیاں تھیں انہوں نے سب سے پہلے تو زمین پر رکھی، اس کے بعد اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف بڑھے، ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سر کے بال پکڑے اور اپنی طرف کھینچا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میرے دشمنوں کے آگے مجھے ذلیل نہ کیا کرو، لوگوں کے آگے مجھے ذلیل نہ کرو۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، میں نے بنی اسرائیل کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے، یہ مجھے قتل کرنے پر آ گئے تھے۔ اور میں نے یہ سوچا کہ آپ کہیں واپس مجھے آ کر یہ نہ کہہ دیں کہ تو نے تو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا، تو نے فرقے واریت کر دیے، فرقے بنا دیے بنی اسرائیل کے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ ہی واپس آئیں اور آپ ہی نپٹیں۔ تو اس کے بعد یہ چیز نوٹ کرنے کی، یہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ کئی ہزار یہودی یا کئی ہزار بنی اسرائیل کے فرد اس دن ذبح کر دیے گئے، کہ اللہ کا حکم تھا اور حضرت موسیٰ نے حکم دیا، کہ اللہ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا کہ جس قبیلے کے لوگوں نے یہ کیا ہے، جس قبیلے کے لوگوں نے، جس افراد نے بنی اسرائیل کا یہ کیا تھا، یہ جو فریب یا فتنہ میں کیا تھا، اسی قبیلے کے لوگ ان کے ہاتھوں سے انہیں قتل کریں گے۔ تو کئی ہزار شخص بنی اسرائیل کے اس دن قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بہت بڑی توبہ تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا، یہ بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی۔ لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الاعراف میں کہ 70 نمائندے لیے، 70 ریپرزینٹیٹیوز لیے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، 70 نمائندے بنی اسرائیل سے لیے، اور وہ تمام لوگ کوہ طور پر پہنچے کہ اللہ کو اجتماعی طور پر ایک درگزر کی درخواست کرنے کے لیے یا معافی مانگنے کے لیے 70 نمائندے یا 70 ریپرزینٹیٹیو لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہاں زبردست زلزلہ بھیج دیا، اور زلزلہ بھیج دیا، اور محسوس یہ ہوا کہ سب ہلاک ہو کر رہ جائیں، محسوس یہ ہوا کہ تمام لوگ بنی اسرائیل اور
ہلاک ہو کر رہ جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو مجھے، میرے بھائی ہارون کو اور اس قوم کو بہت پہلے ہی ہلاک کر چکا ہوتا۔ تو ہمیں چھڑا کے لایا ہے اہل فرعون کے پنجوں سے، تو ہمیں نکال کے لایا ہے ان تمام عذابات سے، تو ہمیں چھڑا کے لایا ہے اہل فرعون کے سمجھے، تو ہمارے لیے لکھ دے، فاکتب لنا، ہمارے لیے لکھ دے، اپنی رحمت طے کر دے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے لیے لکھ دے اپنی رحمت کو اس دنیا کی زندگی میں، فاکتب لنا، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو موسیٰ، میری ایک جو رحمت ہے وہ ہر شے سے عام ہے، رحمتی وسیعت کل شے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمتی وسیعت کل شے، کہ ایک میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز کے لیے ہے، وہ انکمپاس کیے ہوئے ہر چیز کو، وہ ہر شے کے لیے عام ہے۔ لیکن میری ایک خاص رحمت بھی ہے، میری ایک خاص رحمت بھی ہے، وہ میں لکھ دوں گا، فاکتب لنا، وہ میں لکھ دوں گا، طے کر کے رکھ دوں گا کن لوگوں کے لیے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ لوگ جو اتباع کریں گے، یہاں بھی لفظ اتباع آیا ہے، ان لوگوں کے لیے میری خاص رحمت میں طے کر دوں گا، میں لکھ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تابع کریں، جو اتباع کریں میرے رسول نبی امی پر، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی اتباع کا لفظ آیا ہے کہ اس کے بعد اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، شان بیان ہوئی ہے۔ پھر گویا کہ آخر میں اس آیت کے وہ جو تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے سورۃ الاعراف کی ایک آیت کا ایک حصہ تھا، وہ آیت اس سے ختم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسکلی 4 کنڈیشنز بولتا ہے۔ جو لفظ اتباع جو آیت کی سٹارٹنگ میں آیا ہے، لفظ اتباع، جو میرے رسول نبی امی پر اتباع کریں گے، گویا کہ اس اتباع کی تفسیر کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ وہ آیت ختم ایسے کرتا ہے کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ کہ نمبر 1 فرمایا فالذین آمنوا بہ، کہ وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں، کن پر؟ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نبی امی پر ایمان لائے، وہ لوگ، ان کے لیے میں خاص اپنی رحمت لکھ دوں گا جو اپنے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، فالذین آمنوا بہ۔ نمبر 2 وعزروہ، کہ ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ نمبر 3 ونصروہ، اور ان کی نصرت کریں اور ان کی مدد کریں۔ اور نمبر 4 واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں، اس نور کے تابع ہو جائیں جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید۔ تو یہ 4 کرائٹیریا سے، یہ 4 کنڈیشنز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو اصل میں کامیاب ہوں گے۔ دیز آر دا ٹرولی سکسیسفل ونس، دیز آر دا ونس ہو ول اٹین ٹرو سکسیس ایونچولی۔ تو یہ ہے 4۔ اب اتباع رسول کا جو تقاضا ہے وہ ان 4 الفاظ سے سن لیجئے کہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو میرے رسول پر ایمان لائیں۔ اب ایمان کے سمجھ لیجئے کہ 2 درجے ہیں۔ ایمان مجمل جن حضرات کو یاد ہو گئے، اب ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ کہ پہلا درجہ تو ہے اقرار باللسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہے اقرار باللسان، کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، فارسی ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اقرار باللسان کر دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ مسلمان مانا جائے گا۔ کہ اس دنیا کی زندگی میں اقرار باللسان کے درجے پر کوئی شخص کو مسلمان مانا جاتا ہے ہی نہیں مانا جاتا، لیکن اصل ایمان یہ نہیں ہے۔ اصل ایمان وہ اصل میں تصدیق بالقلب ہے، کہ دل کی گہرائیوں سے جو ایمان نکلتا ہے، کہ آخرت کے دن ہمارا ایمان اگر تولا جائے گا تو اس تصدیق بالقلب کے درجے پر تولا جائے گا، اقرار باللسان کے درجے پر، کہ آخرت کے دن اصل ایمان جو ہوگا وہ تصدیق بالقلب کا ایمان ہوگا۔ اور اگر انگریزی میں ترجمہ کر دیا جائے اس تصدیق بالقلب کا تو پرسنل کنوکشن کہا جا سکتا ہے۔ اٹس اے ریشل کریڈ، کہ ہمارے ماں باپ ہیں وہ کچھ چیزوں کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے، اللہ، رسول، کتاب، قرآن، قیامت، جنت، دوزخ، تمام چیزوں کو مانتے، تو ہم نے بھی مان لیا، یہ ریشل کریڈ ہے۔ لیکن اصل جو ایمان ہے وہ تصدیق بالقلب والا ایمان ہے، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا ایمان ہے۔ کہ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے، اس پر اللہ کا تبصرہ دیکھیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو آج کے دن ہم اپنی دل کی گہرائیوں کو ٹٹولیں، ہم اپنے گرہبان میں جھانکیں کہ ہمارے اندر وہ حقیقی واقعی ایمان ہے، یہ پرسنل کنوکشن والا ایمان ہے۔ تو نمبر 1 اللہ کے رسول کی رسالت پر، اس پرسنل کنوکشن کے لیول پر ایمان، یہ ایمان رکھنا کہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے آخری رسول ہیں،
اللہ کے آخری نبی ہے، اور اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ظہور ہوگا اس دنیا پر تو بطور اللہ کے رسول کے امتی کے طور پر ہوگا، نبی کے طور پر نہیں۔ تو اللہ کے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان، نمبر 1۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَزَّرُوهُ، اور جو لوگ ان کی تعظیم کریں، جو لوگ ان کی ادب کریں۔ اب یہ تعظیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اے مسلمانوں، اے ایمان کے دعوے دارو، کبھی اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا، کبھی اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا، اور انہیں اس لہجے میں بات نہ کرنا جیسے تم ایک دوسرے کو بات کرتے ہو، اپنی آواز کو بڑھا کر ان سے ایسے نہ بات کر دینا جیسے تم ایک دوسرے لوگوں کو بات کرتے ہو، ورنہ اگر تم ایسا کرو گے، بالفرض ایسا کرو گے، تو تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہارے تمام اعمال زیرو ہو جائیں گے، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ کہ آپ سوچیں گے کہ میں نے کوئی کفر نہیں کیا، میں نے کوئی شرک نہیں کیا، لیکن تمام اعمال زیرو ہو گئے کہ آپ نے صرف اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند تر کر دی۔ اب اس کے مخاطب، ڈائریکٹ مخاطب کون تھے؟ صحابہ اکرام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی تھے۔ لیکن آج ہم پر یہ آیات کیسے اپلائی ہوتی ہے کہ اپنی آواز کو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا؟ آج کے دوران آج کے زمانے میں یہ آیات ہماری زندگی پر کیسے اپلائی ہو سکتی ہے؟ کہ فرض کیجئے کہ میں کوئی آرگومنٹ چل رہا ہے، کوئی اسلامک ڈیبیٹ چل رہی ہے، کوئی آرگومنٹ چل رہا ہے کہ میں نے ایک بات رکھی، پھر آپ نے ایک بات رکھی، میں نے ایک بات رکھی۔ اگر بھی شخص کوئی فرض یہ کہہ دے، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا ہے، تو فوراً چپ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کہتا ہوں۔ اگر یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کی آواز اللہ کے رسول کی آواز سے بلند کر دی۔ اس کے بعد تحقیق کر لو کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اس نے کہا جو ہے وہ فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے، حدیث مستند ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد تحقیق کر لو۔ لیکن اس وقت فوراً چپ ہو جانا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ یہ نمبر 2 کہ ان کی تعظیم کرے، ان کی ادب کرے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَصَرُوهُ، اب آئی ہے تھوڑی ٹیڑھی بات، کہ مدد کریں، اللہ کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد کریں اور اللہ کے رسول کی نصرت کریں۔ اب یہ مدد کس کام میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غیور تھے، اتنے خوددار تھے کہ اپنی ذاتی کام سے کسی کی مدد نہیں لیا کرتے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کے ہاتھ سے اپنا کوڑا یا چھڑی گر جاتی تو اللہ کے رسول کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے وہ چھڑی اٹھا کر پکڑا دو، آپ خود سواری سے اترتے تو خود اپنی چھڑی اٹھاتے تھے۔ لیکن تو یہ مدد کس بات کی؟ یہ کوئی ذاتی کام کی مدد نہیں ہے۔ اللہ نے جو مشن اللہ کے رسول کے کاندھوں پر ڈالا تھا، اللہ نے جو مشن اپوائنٹ کیا تھا اللہ کے رسول کے لیے، وہ کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدا دے کر، قرآن مجید دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کیا جائے، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کیا جائے۔ اور گویا کہ بلکہ اسے اگر مشرکین ناپسند، کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، کتنا ہی ناگوارا کیوں نہ ہو، کہ اللہ کے رسول کو ہم نے بھیجا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا ہے کہ اس دین حق کو غالب کر کے دکھائے، تو اس میں مدد، اس میں درکار تھی، اس کے لیے مدد تھی۔ اور اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، کہ جیسے اردو کا وہ محاورہ ہے کہ ایک میان میں 2 تلوار نہیں ہو سکتی، ویسے ہی ایک سماج میں دو دین نہیں ہو سکتے۔ مذہب 100 ہو سکتے ہیں، کیونکہ مذہب کا نام کیا ہے؟ مذہب 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تھوڑے عقائد ہوتے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے، 2 خدا کو ماننے والے، 100 خدا کو ماننے والے، کسی خدا کو نہ ماننے والا۔ تو ایک سماج میں 100 مذہب ہو سکتے ہیں، لیکن دین صرف ایک ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہب کس پر مشتمل ہے؟ تھوڑے عقائد ہیں، تھوڑے عقیدے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑی عبادات ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پوجا پاٹ ہے، کچھ تمام چیزیں ہیں، سنڈے کا چرچ میں چلتا ہے، تمام کچھ ہے، اور تھوڑے سوشل کسٹمس ہیں۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو، عقیقہ کرنا ہے، بیپٹائز کرنا ہے، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا جلانا ہے، کفنانا ہے، دفنانا ہے، تمام چیزیں مذہب بنتی ہیں۔ لیکن اس مذہب کے ساتھ اگر 3 چیزیں جڑ جائے کہ سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم اور اکنامک سسٹم اگر جڑ جائے تو یہ مکمل دین بنتا ہے۔ تو آج اسلام دین کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا، مذہب کے طور پر دیکھا جائے، اور ایک سماج میں ایک دین رہ سکتا ہے، جو مغلوب رہتا ہے وہ مذہب بن کر رہ جاتا ہے، اور جو غالب ہوتا ہے وہ دین بن کر رہ جاتا ہے۔ آج اللہ کا دین مغلوب بن کر مذہب ہو گیا ہے، تو اس کے لیے مشن کی درکار تھی، اور یہ مشن آج بھی زندہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کو لوگوں کی طرف بلانا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم دنیا کی بہترین قوم ہو، تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو اور نیکیوں کی طرف بلاتے ہو۔ یہ مشن تھا جس کے لیے لوگوں کی مدد کی درکار تھی۔ تو یہ مشن آج بھی زندہ ہے۔ اور آخر بات میں بول کر میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آخری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نور کی پیروی کریں گے،
اس نور کے تابع ہو جائیں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں سنائی تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اس کی خواہشات نفس جو ہے، جبکہ اس کے خواہشات جو ہے وہ تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے یا اس احکام کی جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ اپنے خواہشات کو اوپر رکھا اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بات کو اگر نیچے رکھا تو آپ کہیں گے مومن۔ اور اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث سن لیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی شخص نے قرآن کے حرام کردہ شے کو اپنے اوپر حلال کر لیا تو اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں، تو اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ 4 باتیں تھیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان، نمبر 2 اللہ کے رسول کی ادب، ان کی تعظیم، نمبر 3 اللہ کے رسول کی مدد یا ان کی نصرت، اور نمبر 4 اس چیز کی پیروی کرنا، اس چیز کے تابع ہو جانا، اس نور کے تابع ہو جانا، تو اللہ کے رسول کے ساتھ نازل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس میں شامل کیا، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں پوری تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔